چین نے پاکستانی خلاباز کو خلائی مشن پر بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کی انسانی خلائی ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ 2 پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے، جن میں سے ایک کو پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر مختصر مدت کے مشن پر چین کے خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا۔ یہ اہم پیش رفت کہی جا رہی ہے پاکستان کے لیے۔ بھائی ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی ہوگی اس شخص کے لیے جو اسپیس میں جائے گا، چاہے تھوڑے سے عرصے کے لیے جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم اسپیس میں جا کے نا دور سے اس زمین کو، پلانٹ ارتھ کو یا پھر چاند کو قریب سے دیکھ سکیں، یا باقی جتنے بھی ہمارے پلانٹس ہیں ہمارے جو سولر سسٹم میں موجود ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن یہ جو شخص پاکستان سے جا رہا ہے اس کو یہ موقع ملے گا، تو آئی این وی یو سب سے پہلے تو یہ اچھا یہ پیش رفت جو ہے پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ رواں برس فروری میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت پاکستانی خلابازوں کے انتخاب کا عمل 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا اور وہ چین کے آئندہ مشن میں خلائی سفر کریں گے۔ یعنی کہ ابھی تک سلیکشن ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ بھی اپلائی کر سکتی ہیں اگر آئی ڈونٹ نو، مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے یہاں سے، جس نے سبق یاد کیا۔ سوچ رہی ہوں وہاں سے جا کر ایک شو کر لیا جائے تو بری بات نہیں ہے۔ اچھا ہے وہاں سے آپ ہمیں جوائن کریں۔ ہم چینی خلائی اسٹیشن کا نام تیانگونگ ہے، جس کے معنی ہے آسمانی محل کے۔ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین خلائی پلیٹ فارمز میں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی یہ پیش رفت نہ صرف پاکستان کی سائنسی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان چین تعلقات میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نئے دور کی بنیاد بھی رکھے گا۔ اسی اہم موضوع پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈپٹی چیف مینیجر اسپارکو ڈاکٹر صوبیہ اللہ رکھا صاحبہ۔ ڈاکٹر صوبیہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے لوگ اب خلائی مشن پر جائیں گے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور موقع کی مناسبت بھی ہے، آج کل ہم انہی چیزوں پہ جو ہے نا فوکس بھی کر رہے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایونٹ ہے کہ اس کو ہم تاریخی سنگ میل کی حیثیت سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی امپورٹنس کو پاکستان پہلے صرف سیٹلائٹ منصوبوں کے ساتھ چائنا کے ساتھ اپنا کوآپریشن آگے بڑھا رہا تھا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہیومن اسپیس مشنز کے مد میں بھی پاکستان نے اپنا قدم رکھ دیا ہے، اور اس سے نہ صرف یہ تعاون جو ہے چائنا کے ساتھ ہمارا مزید مستحکم ہوگا، بلکہ اس سے پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی میں ورتھنس جو ہے وہ بھی دنیا کو جو ہے عیاں ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور اسپیس ٹیکنالوجی میں پرٹیکولرلی جو ہے پاکستان کی جو کنٹریبیوشن اور حصہ داری جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، کیونکہ جو ایسٹروناٹ ہے جو پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ جائے گا، وہ نہ صرف وہاں پہ مائکرو گریوٹی میں کچھ شارٹ ڈیوریشن کے لیے اسٹے کرے گا، بلکہ وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایکسپیریمنٹس بھی وہاں پرفارم کرے گا۔ تو اس لیے یہ پاکستان اور پوری ہماری نیشن کے لیے بہت ہی قابل فخر ایونٹ ہے، اور اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے ہماری یہ خواہش ہوگی ڈیفینیٹلی کہ ایک ایسے شخص کو بھیجا جائے جس کے اوپر ہمیں فخر بھی ہو کہ وہ شخص وہاں پر جا رہا ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اپنا جھنڈا جو ہے نا وہ اب اسپیس کے اوپر بھی گاڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صوبیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستانی کو لے کر جانے کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہوا کیوں؟ کیا یہ پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یا پھر چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کا کوئی شخص یا آپ کا کوئی اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اس مشن پر؟ جی چونکہ جو اسپیس ایکسپلوریشن کی طرف جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو سیٹلائٹس پروگرامز ہیں، اور اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے جو اس ٹیکنالوجی میں مزید آگے لے کے جاتا ہے ہمیں، وہ ہے ہیومن اسپیس مشنز۔ تو ہیومن اسپیس مشنز کے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہمارا نیشنل جو ویژن ہے 2047 میں اس کا پارٹ ہے، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو ادارہ اور ہماری گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں اس کے بعد، اور چائنا کی بھی اس میں جو ہے رضامندی کے ساتھ، کہ ہم جو ہے اس کوآپریشن کو عملی جامہ پہنایا گیا فیبرری میں، اور اس میں چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی نے اور پاکستان کے بہاف پہ اسپارکو نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ جس کے بہاف پہ فرسٹ فورن ایسٹروناٹ جو ہے چائنیز اسپیس اسٹیشن میں قدم رکھے گا، اور وہ پاکستانی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ہمیں کیا اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صوبیہ، یہ جو پے لوڈ اسپیشلسٹ ہوگا یہ کن گراؤنڈز پر منتخب کیا جائے گا اور اس کا بیسکلی کردار ہوگا کیا؟ جی پے لوڈ اسپیشلسٹ کو نہ صرف فزیکل فٹنس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے،
بلکہ مینٹل فٹنس میں اور مائکرو گریوٹی میں چونکہ اس نے ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، خود بھی سسٹین کرنا ہے، رہنا ہے شارٹس ڈیوریشن کے دوران، اور کچھ ایکسپیریمنٹس بھی پرفارم کرنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے کچھ سیٹ سٹینڈرڈز چائنیز نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، اور ان اسٹیبلش سٹینڈرڈز کے مطابق جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اس کی ٹریننگ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہے وہ ہوگی. اور تاکہ وہ اس کا ہو کہ نہ جب وہ مائکرو گریوٹی میں اسپیس اسٹیشن میں جہاں پہ کوئی گریوٹی نہیں ہے اور کشش ثقل جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو وہ وہاں موو کیسے کرے گا. ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ڈاکٹر صوبیہ؟ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا جو جانا چاہتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے کہ اس کو لے کر جایا جائے اور وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، اور کیا کوئی مخصوص تعلیم یا ڈگریز اس کے پاس ہونی ضروری ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. جی، چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان ہیومن اسپیس مشن جو فرسٹ ٹائم ابھی ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے صرف ہم نے پروفیشنلز کو ہی کانٹیکٹ کیا ہے، کیونکہ جو سائنٹیفک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہوں اور جو پروفیشنل فیلڈز میں آلریڈی ہیں، تاکہ جو ہے یہ جو ہمارا جو فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس سے ہم جو کچھ لرن کر سکیں، اس کے بعد ہم دوسری طرف بھی آئیں گے. اس لیے ابھی جو پروفیشنلز ہیں ٹیکنیکلی انہی کو لیا گیا ہے. اور کیا ان کو کوئی تربیت بھی فردر دی جائے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ پروفیشنلز کو مزید بھی کوئی تربیت دی جائے گی؟ جی بالکل. پروفیشنلز کی تربیت کے 3 مراحل ہیں. ایک پرائمری سلیکشن ہے، پرائمری ٹریننگ ہے، اس کے بعد سیکنڈری اور پھر فائنل سلیکشن ہے. پرائمری ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں کنڈکٹ ہو رہی ہے، اور سیکنڈری اور فائنل سلیکشن جو ہے وہ چائنا میں ہوگی. اور فائنل سلیکشن کے بعد جو ہے وہ 2 فائنل جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی 6 to 12 months تک ریگرس ٹریننگ ہوگی، جس میں ان میں ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے کی بھی ٹریننگ شامل ہوگی، اور وہاں پہ انہوں نے شارٹ ڈیوریشن میں کیسے رہنا ہے، کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے، اس کی بھی ٹریننگ ہوگی. رائٹ، ہم نے جنرل انفارمیشن ساری آپ سے لے لیا. تھینک یو سو مچ. بینگ دا لے مین ہم صرف انڈرسٹینڈ ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی جا رہا ہے اس کو کون کون سی ٹریننگ وغیرہ ملے گی، لیکن آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صوبیہ رکھا موجود تھی فرام اسپارکو، اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. بھائی پاکستان جو ہے نا وہ بھی جانے کے لیے تیار ہے، اور اپنی ریپرزنٹیشن اسپیس کے اندر اب ہمیں پاکستانی کے طور پر ہیومن مشن میں بھی نظر آئے گی، جو کہ کوئی خاتون بھی جائے. آپ کی خواہشات کے مطابق تھوڑی چلے گا وہ